کبھی وقت ہوتا تھا کہ ہمارے بڑے کسی سے دیکھنا، کسی بوڑھے آدمی کو کسی کو سورہ کہف یاد، سورہ یاسین یاد ہے، سورہ واقعہ یاد ہے، سورہ سجدہ، سورہ ملک یاد ہوتی تھی، اور آج بوڑھوں کو دیکھ لیں وہ بھی موبائل کے فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ کبھی ہر مسلمان دین اسلام کی معلومات لیے پھرتا تھا، جیب میں مصحف ہوتا، قرآن کریم ہوتا، یا کوئی قرآن کریم کی صورتیں یاد ہوتی، لیکن آج دین سے دور کر دیا گیا اور برائی کو قریب کر دیا گیا۔ ہر جگہ جہاں مرضی بیٹھ لو، جون سے مرضی فلم دیکھو، جون سے مرضی گانے سنتے رہو، جتنی مرضی برائی۔ تو فرمایا کہ تم پر فتنے ایسے اوپر سے آسمان سے وارد ہوں گے جیسے بارش کے قطرے، اور آپ نے فرمایا میں لوگوں کے گھروں میں فتنے اترتے دیکھ رہا ہوں، اور فتنوں کا اترنا گھروں کے اندر یہی فتنہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ذرائع کا غلط استعمال اور ان پر برائی کی کثرت اور اس کے ذریعے برائی کا پھیل جانا اور برائی کا ہر وقت میسر ہو جانا، یہ فتنے ہی ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فتنوں کا اترنا، فتنوں کا گھروں میں وارد ہونا، ان ابلاغ جو ذرائع ابلاغ آج ہم استعمال کریں گے اس کی ایک شکل ہے جو آج ہمیں دیکھنے میں ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے علامات قیامت کے حوالے سے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون قریب من الثلاثین، فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 30 کے قریب جھوٹے آئیں گے، دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے۔ دجال کہتے ہیں جو انتہا درجے کا شریر ہے، فتنے باز، شریر، خطرناک آدمی۔ کذابون جھوٹے ہوں گے، قریب من 30، 30 کے قریب ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ گا کہ اللہ کا رسول ہے، کہ اسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ 30 کے قریب مدعیان نبوت آئیں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی، آپ کے آخری دنیا سے رحلت فرما ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہی اسود عنسی نامی ایک آدمی ظہور ہوا جس نے اپنے آپ کو نبی کہا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس کا فتنہ زیادہ نہ پھیل سکا، 3-4 مہینے تک پھر اس کے فتنے کو روک دیا گیا، اسے مردار کیا گیا۔ اور صحابہ کی عہد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب، مسیلمہ نامی یمن کا آدمی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، حتیٰ کہ صحابہ کے مقابلے میں 40,000 افراد کو لے کر مقابلے میں اتر آیا، اور پھر اسے وحشی بن حرب نے اسے مردار کیا، اس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اوپر یہ عہد کر لیا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے اللہ کے رسول خوش ہو جائیں، اور اس نے پھر اپنی زندگی میں پھر اس جھوٹے مدعی نبوت کو، مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، تاکہ میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آخر میں اعزاز حاصل کر لوں، اگر آپ کے چچا کو میں نے شہید کیا تھا، اور پھر اسلام لانے کے بعد مسیلمہ کذاب کو بھی میں نے ہی مردار کیا ہے۔ اسی طرح مختار بن ابی عبید، اس نے صحابہ کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ سجاح بنت حارث، ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے پیروکار بڑھتے گئے، بالآخر اس نے اپنے علاقے سے سفر کیا اور یمن میں آ کر مسیلمہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور دونوں جھوٹے مرد اور عورت دونوں نبوت کا دعویٰ کرنے والے، انہوں نے اپنے میں نکاح کر لیا، لیکن دونوں کی سرکوبی کر دی گئی۔ اسی طرح عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حارث بن سعید نامی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ عبد الملک بن مروان کو علم ہوا تو یہ آدمی روح پوش ہو گیا، پھر ایک شخص نے اس کا سراغ لگایا اور اس کا پتہ چلا، اور پھر اسے قتل کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے، اور ہمارے اس بر صغیر میں غلام احمد قادیانی نامی آدمی نے ایک نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے، مسیح موعود ہے، اور اپنی زندگی میں کئی بشارتیں سنائیں کہ مجھے 80 سال کی عمر دی جائے گی،
جبکہ 80 سال کی عمر کو نہ پہنچ سکا۔ پھر اس نے یہ دعویٰ کیا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کی خوب اس کا رد کیا، اس کی تردید کی، اس کے جھوٹے اور کذاب ہونے کو بڑا واضح طور پر ثابت کیا، اور ان سے کئی مناظرے ہوئے، اور بالآخر مرزا نے یہ تحریر اپنی طرف سے یہ چھپوائی کہ مجھ پر وحی آئی ہے، اور مجھے یہ علم ہوا ہے کہ یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ میں نے اللہ سے اب دعا کی ہے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اسے سچے کی زندگی میں فوت کرنا، جو جھوٹا ہے اسے سچے کی زندگی میں فوت کرنا، اور میں یہ کہتا ہوں اسے کسی طاعون یا کسی وبا کے اندر سے مبتلا کیا جائے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے بارے میں اس نے یہ بد دعائیں کی، لیکن خدا کرنا ایسا ہوا کہ مرزا خود حیضے کی وبا کے اندر مبتلا ہوا، اور پھر اسی وبا کے اندر یہ مردار ہوا، جبکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ بعد میں 1919 میں مرزا ہلاک ہوا۔ اس کے بعد بتا کہ پاکستان بننے تک وہ زندہ رہے، اور بالآخر سرگودا کے اندر پاکستان بننے کے بعد سرگودا میں آ کر رہائش پذیر ہوئے، اور اس کے دعوے کو اللہ نے دنیا میں جھوٹا کر دیا کہ اللہ جو سچے ہے اس کی زندگی میں جھوٹا فوت ہو جائے، اور اسی طرح جھوٹا یہ پہلے ہی فوت ہو گیا۔ تو یہ لوگ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ آئیں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جبکہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اسی طرح قیامت کی علامات میں سے خوارج کا ظہور، وہ لوگ جو خارجی ہوں گے۔ نبی علیہ السلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مال تقسیم کر رہے تھے، اور ذوالخویسرہ نامی بنو تمیم کا آدمی آیا اور کہنے لگا اعدل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول انصاف کیجئے۔ اللہ کے رسول مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، کہنے لگا اللہ کے رسول انصاف کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، آپ نے فرمایا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو پھر انصاف کون کرے گا؟ اگر اللہ کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ قد خبت وخسرت اذا لم اکن عادل، اب میں تو پھر ہلاک ہو گیا اگر میں نے انصاف سے نہ کام دیا۔ اللہ نے مجھے عادل و امین سمجھا، مجھے نبوت دی، لوگوں نے مجھے عادل و امین سمجھا، میری نبوت کا اقرار کیا، اور تم کہتے ہو کہ میں انصاف سے کام نہیں لیتا۔ حضرت عمر فاروق، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق فرمانے اللہ رسول اذن لی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع فإن له اصحاب، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے کچھ ایسے ساتھی آئیں گے یقرؤون القرآن، وہ بڑا قرآن پڑھنے والے ہوں گے، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہ، ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے بڑا حقیر سمجھے گا، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے بڑا حقیر سمجھے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے ایسے گزر جائیں گے جیسے تیز تیر کسی شکار کو لگے اور اس کے جسم کو پھاڑ کر دوسری طرف سے نکل جائے اور اسے خون بھی نہ لگا ہو، فرمایا اس طرح سے یہ دین سے نکلیں گے اور ان پر دین کے نشانات بھی نہیں ہوں گے۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی منہ کا پڑھا منہ میں رہ جائے گا لیکن دل پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آیتہم رجل اسود، فرمایا ان کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جو سیاہ رنگ کا ہوگا، وفی احدی عضدیہ مثل ثدی المرأة، اور اس کے دو بازو میں سے ایک بازو کے ساتھ گوشت کا لوتھڑا ہوگا، اور وہ گوشت کا لوتھڑا ایسے لٹک رہا ہوگا جیسے عورت کا پستان لٹکتا ہے، یہ آپ نے اس کی علامت بیان کی۔ اور پھر یہ لوگ حورا مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ لوگ نکلے، جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان صلح اس بات پر ہوئی کہ ایک تم اپنی طرف سے بندہ نامزد کرو، ایک ہم نامزد کرتے ہیں، وہ دونوں آپس میں صلح صفائی سے جس کو
امیر المومنین نامزد کریں گے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے گی۔ تو یہ لوگ حضرت علی کے خلاف، حضرت علی کے گروہ میں سے نکلے، اس بات کا دعویٰ کرتے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو حاکم بنا لیا، اور حضرت علی کے کفر کے بارے میں انہوں نے کہا، اور حضرت علی کے خلاف نکلے حورا مقام پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس گئے ان کو سمجھانے کے لیے، 4000 میں سے 2000 آدمی توبہ طائب ہو گئے، دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور یہ لوگ ان کی علامت کہ یہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر سمجھتے ہیں۔ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، صغیرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب اللہ سے معافی مانگے، لیکن یہ کہنا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا، تو یہ ان کی سوچ تھی۔ انہوں نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کو شہید کر دیا۔ جب ان کا فتنہ اس قدر بڑھ گیا تو پھر حضرت علی نے ان کے خلاف خروج کیا، نہروان مقام پر ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور جب ان کو واصل جہنم کیا گیا، پھر حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے، ہم نے کہا کہ حضرت علی فرمانا کہ دیکھو اس آدمی کو ڈھونڈو جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا۔ اور جب ان کی لاشیں دیکھی گئی، اور ان لاشوں میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو سیاہ رنگ کا تھا، اور اس کے ایک بازو کے ساتھ ایسی طرح ہی گوشت لٹکا ہوا تھا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ تو یہ خوارج کا ظہور قرب قیامت بھی ہوگا، قرب قیامت بھی ایسے لوگوں کا ظہور ہوگا جو باتیں بڑی اچھی کریں گے، بڑے دین کی باتیں کریں گے، لیکن دین ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور کبیرہ گناہ کے مرتکب کو جہنمی سمجھیں گے، کافر قرار دیں گے۔ اس طرح جس طرح اس وقت کے لوگوں نے امیر المومنین حضرت علی کو کافر قرار دیا، اسی طرح ایسے لوگ قرب قیامت آئیں گے جو وقت کے حکام کو کافر قرار دیں گے، کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر قرار دیں گے۔ تو بھائیو، یہ فتنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرب قیامت فتنے آئیں گے، فتنوں کا ظہور ہوگا، اور یہ اسلام اور ایمان کے لحاظ سے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ دیکھنے میں لوگ ان کو بڑے متدین سمجھیں گے، دیندار سمجھیں گے، لیکن یہ دین سے نکل چکے ہوں گے، دین کے آثار ان پر نمودار نہیں ہوں گے۔ دیکھنے میں انسان سمجھے گا یہ تو ہم سے ذرا دین کے ماننے والے ہیں، دین کے پار دین کو پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، لیکن حقیقت میں دین سے باہر ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان فرمائی، اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے اور ایسے افراد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں دین مستقیم پر قائم اور دائم فرمائے، جب سے دنیا سے جائے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔